سر افغانستان میں مجاہدین کا امن معاہدہ ہو گیا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں زوم میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر اس جگہ پہنچتی ہے اور کوریج کرتی ہے جہاں پر اس وقت اہلیان پاکستان کو اور امت کو جہاں ضرورت ہے اس وقت۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف افغانستان کے مجاہدین کی فتح نہیں ہے، پوری امت کی فتح ہے، پوری مظلوم انسانیت کی فتح ہے، یہ ڈاکٹر عافیہ جیسی مظلوم قیدیوں کی فتح ہے، اور یہ پوری انسانیت کی فتح ہے۔ ہر وہ شخص جو ظالم کے خلاف تھا اور مظلوم کے ساتھ تھا، آج اسے ایک امید نظر آ رہی ہے، آج اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہے۔ آج دنیا پر یہ ثابت ہو گیا کہ جب سامان کا سامان سے ٹکراؤ ہوگا تو کمزور سامان ہارے گا، لیکن جب بھی سامان، چاہے وہ بدر ہو چاہے وہ 2020 ہو، جب بھی سامان ایمان سے ٹکرائے گا تو انشاءاللہ ایمان جیتا تھا، ایمان جیت رہا ہے اور ایمان جیتے گا۔ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے تمام مظلوم انسانوں کی آج فتح کا دن ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمارے ذہن میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا وہ قول رہنا چاہیے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ واللہ لا نقاتل بالعدد ولا بالعدد انما نقاتل بقوت اللہ۔ ہم نہ سامان کی کثرت سے لڑتے ہیں، نہ عددی افراد کی کثرت سے لڑتے ہیں، ہم تو اللہ کی قوت کو لے کر لڑتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت افغانستان کی مجاہدین کی فتح یہ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی فتح ہے، پوری دنیا کی مظلوم انسانوں کی فتح ہے، اور دنیا کے چہروں پر ایک امید آئی ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امن معاہدے کو پاکستان اور افغانستان کے لیے بالخصوص اور پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ سلامتی، عافیت اور امن کا ذریعہ بنا۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہمیشہ جنگوں کے اندر آخری جنگ جو ہوتی ہے وہ اہل اسلام نے جیتی ہے، اہل ایمان نے جیتی ہے۔ آخری فتح ہمیشہ حق پرستوں کی ہوئی ہے، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، تاریخ اس بات سے بھری پڑی ہے۔ الحمدللہ آج جو فتح حاصل ہوئی ہے اس نے جہاں پر مسلمانوں کے مورال کو بوسٹ اپ کیا ہے، وہیں پر جذبہ جہاد اور جہاد کی اہمیت اور اس کی افادیت کو بھی اجاگر کیا ہے کہ غلام محمد قادیانی کا نریٹو کہ جہاد کو چھوڑ دیا جائے وہ امت کے بقا یا دفاع کا جو دامن نہیں بن سکتا۔ آج بھی امت کے دفاع اور بقا کی ضمانت اگر مل سکتی ہے تو اسی جہادی تصورات سے مل سکتی ہے جن کی نقابت کتاب و سنت نے کی ہے، جن کا درس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر، ہم تو پہلے بھی چاہتے تھے کہ غیر ملکی افواج یہاں سے انخلا کر جائیں، اب وہ خود ہی تنگ آ چکی ہیں اور معاہدہ بھی انہوں نے کر لیا ہے، تو اس معاہدے کو ہم بڑا مستقبل میں افغانستان کے حالات کے لیے بہت اچھا دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے بھی یہ معاہدہ بہت اچھا ہے، ملک کے اندر جو بے چینی اور اتنی مہاجرین کیمپ بنے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ واپس اپنے افغانستان لوٹیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی ملک جو بھی ہے وہ خود مختاری کے ساتھ اپنے امور کو سر انجام دے، اور پاکستان بھی اپنی سالمیت اور استحکام کے ساتھ دوسرے اسلامی ملکوں کے ساتھ جیسے محبت کا پیغام دیتا ہے۔ افغانستان ہمارا ایک سرمایہ، بہت ہی قریبی اور پھر ہمسایہ ملک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر امن آئے گا تو ہماری بھی تجارتی، اور پاکستان اور افغانستان اور ایران اور یہ سارے ملک ایسے ہیں جن میں آپس میں جب پیار و محبت کی فضا پیدا ہو جائے تو ہم ملک، قوم اور اس علاقے کے لیے، خطے کے لیے ایک عظیم تجارتی بھی کام کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا ہوا، اور شہداء کی قربانیاں جو ہیں وہ رنگ لائی ہیں، اور طالبان نے بہترین اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اصولوں پر کوئی سودے بازی نہیں کی۔ انہوں نے بہترین ایک معاہدہ کیا جس سے پوری دنیا میں امت مسلمہ کو ایک طاقت ملی ہے، اور عالم کفر کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہتھیاروں سے اور جنگی ساز و سامان سے دنیا کی قوموں کو مرعوب نہیں کیا جا سکتا، اور نہ اس سے امن قائم ہوتا ہے۔ امن محبت سے، گفتگو سے، مذاکرات سے، اور لوگوں کو ان کے مذہبی اور انسانی حقوق دینے سے ہی امن قائم ہوتا ہے۔ اس نے صرف پیسوں کی خاطر، کون سا کام ہم نے نہیں کیا پیسوں کی خاطر؟ ہم نے اپنے جگر کے ٹکڑے کاٹ کے دیے صرف چند ڈالروں کی خاطر، لیکن آج اللہ نے دکھا دیا کہ ساری آدھی دنیا ایک فقیر کے مقابلے میں آئی تھی، لیکن اس اللہ کے بندے نے دین کو پیش نظر رکھا، اور اس نے کہا میں سب کچھ برباد تباہ کرا سکتا ہوں لیکن میں مہمان کو دشمن کے حوالے نہیں کروں گا، اور وہ اپنے بات پہ قائم رہا۔ آج وہ ایسی جگہ پر ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ افغانستان میں کون سی جگہ اس کی قبر ہے، لیکن آج کل کا دن اعزاز کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، فتح کا دن ہے کہ اللہ نے داڑھی اور پگڑی والے کو وہ عزت بخشی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا آج سرنگوں ہیں، آج شکست کھا کے جا رہا ہے، اور اللہ نے
اس داڑھی پکڑے والے کو عزت دی، فتح دی۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح قریب ہے، اللہ نے فتح دی۔ اللہ آگے بھی اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، اسلام کی فتح ہو، پوری دنیا میں اسلام کو اللہ غلبہ عطا۔ ہم تو پہلے دن ہی سے کہتے تھے کہ ٹیبل ٹاک مسئلے کا حل ہے، یہ جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جب امریکہ اس جنگ میں کودا تو یہ ایک عجیب بات ہے، اتفاق ہے کہ آج تک جو 2 جنگیں ہوئی ہیں اس میں پوری دنیا آدھی ایک طرف آدھی ایک طرف۔ یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ 48 ممالک کے ساتھ، یعنی ایک دنیا ایک طرف، اکیلا افغانستان ایک طرف۔ اس وقت وہاں کے اکابرین نے کہا تھا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، فتح تمہاری ہے اگر تم مؤمن ہو۔ تو وہی ہوا ہے الحمدللہ، آج پوری دنیا نے ان کو مانا ہے، تسلیم کیا ان کے ویژن کو، اور یہ طالبان کی بہت بڑی فتح ہے۔ اللہ پاک ان کی قدم قدم پر مدد اور نصرت فرمائے۔ بس یہ امن معاہدہ، اس میں تو کوئی ایسا سیاسی ذہن نہیں رکھتا، لیکن بہرحال قرآن مجید کی اس آیت پر ایمان بڑھ گیا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایک وقت تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ طالبان برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے افغانستان میں، اور آج 20 سال کے بعد وہی سپر پاور ہے اور اس کو ان بوریا نشینوں نے دھول چٹا دی ہے۔ تو اب ہماری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے الحمدللہ۔ کہ افغانستان کے مجاہدین نے تو 18 سال میں فتح حاصل کر لی، پاکستان کے مجاہدین 70 سال میں کشمیر کیوں نہ فتح کر سکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو احادیث کی ترتیب ہے، جو زمانے کے احوال ہیں، آپ دیکھیں اس وقت الحمدللہ پاکستان پرامن ہے، پگڑی والے دوحہ میں بیٹھے ہیں اور دہلی جل رہا ہے۔ آپ کو اشارے نہیں مل رہے اس سے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں امن ہے؟ خود انڈیا والے پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ پاکستان میں امن ہے، PSL کھیلا جا رہا ہے، لوگ یہاں خوشیاں منا رہے ہیں، اور وہ پگڑیوں والے جن سے کہا گیا تھا کہ نو ٹیبل ٹاک، نو کمپرومائز، وہ دوحہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے۔ اور دہلی کا اس وقت کیا حال ہے، یہ پوری دنیا کے لیے فاعتبروا یا الی الابصار، وہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کشمیری مظلوم مسلمانوں کو بھی اسی طرح کی خوشی دکھائے گا۔ ہم تو صرف نعرے لگا کے الٹا ان کی پٹائی کرواتے ہیں، یہاں پر جلوس مظاہرے کر کے ہم ان کی پٹائی کراتے ہیں۔ اس کا حل کشمیر کی آزادی ہو، فلسطین کی آزادی ہو، اس کا واحد حل جہاد ہی ہے۔ بس افسوس یہ ہے کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو اس طرح پہ اجاگر نہیں کرتے جس طرح پہ کرنا چاہیے۔ حضرت میں عرض کرتا ہوں حضرت، عرض یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کو کچھ سالوں پہلے بالکل غیر فعال کر دیا گیا تھا۔ قائد جمعیت دامت برکاتہم کی کوششوں سے یہ مسئلہ عالمی ہوا ہے۔ اب جو یہ سامنے صورتحال آئی ہے، ہمیں اس پر یہ تو بات نہیں ہے کہ یہ محنت نہیں کرتے، لیکن ان کی محنت کیا ہے؟ موجودہ حکومت کی محنت یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ جمعے والے دن کھڑے ہو جاؤ، تو آپ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جائیں گے تو کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ یوں آزاد نہیں ہوتا۔ کشمیر جو آزاد ہوگا نا، وہ کافر کی مذمت سے نہیں، کافر کی مرمت سے آزاد ہوگا۔ اس کو اسی بنیادوں پر لڑا جائے، اسی بنیادوں پر کیا جائے جس بنیادوں پر اس کے کرنے کا حق ہے۔ آپ کے دونوں باتوں میں تضاد آ رہا ہے۔ اس سے پہلے افغانستان والے معاملے پہ آپ نے کہا ٹیبل ٹاک حل ہے، اور کشمیر کے معاملے پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرمت، وہاں پہ ٹیبل ٹاک اور یہاں پہ مرمت کیوں؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ نہیں سمجھے میری بات۔ افغانستان میں جو ٹیبل ٹاک مسئلے کا حل تھا نا، غلطی ان کی تھی، وہ آئے تھے، وہ ہمارے اوپر آئے ہیں، تو ہم نے پہلے کہا آپ ہمارے ساتھ بات طے کر لیں، لڑائی ہوئی، آخری بات یہی آئی۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ کشمیریوں کا یہ ہے کہ اقوام متحدہ ان کو جو حق دے چکی ہے، اس کا حق باوجود ہے کہ بھارت ان کا کھا رہا ہے۔ جب کھا رہا ہے تو اس کو سکھانے کے لیے آنکھوں سے آنکھیں چار کریں، آخر حل پھر بھی ٹیبل ٹاک ہوگا۔ میں ٹیبل ٹاک کی بات کو کلوز نہیں کر رہا، بند نہیں کر رہا، میں ابتدا اور انتہا آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ افغانستان میں حالات خراب تھے تو اس کے اثرات پاکستان پر پڑے۔ اب وہاں پہ اگر اسلامی نظام نافذ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کے اثرات بھی پاکستان پر ضرور پڑیں گے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے ساتھ کشمیر بھی ہے، کشمیر پر بھی پڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ خطہ بھی ان اثرات سے محروم نہیں رہے گا۔ ابھی جو مودی نے ظلم و ستم ڈھایا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب راستہ کھل گیا ہے۔ اب وہ انڈیا کے مسلمان بھی بیدار ہو چکے ہیں، جو پہلے کشمیر کے نعرے کو فساد کہتے تھے، مگر ہم تو جہاد کا درجہ دیتے ہیں اور جہاد ہی سمجھتے ہیں۔ اب ہندوستان کے اندر مسلمان بیدار ہو چکے ہیں۔ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی نظر پاکستان پر ہے، لیکن وہ بھی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب وقت بہت قریب ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ ان کا اللہ پر توکل ہے، اللہ پر اعتماد اور ایمان ہے۔ ان کا ایمان کو دنیا کی سپر پاور اپنے تمام تر اتحادیوں کے ساتھ ان کو مروب نہ کر سکی۔ مسئلہ کشمیر کا حل بھی وہی ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کی غلط پالیسیاں
ناکامی کی طرف ہمیں لے گئیں، اور یقینی طور پر یہ بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں کا اللہ پر وہ توکل نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ پر وہ توکل اور یقین رکھیں اور اپنے ایجنڈے پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں تو انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا اور کشمیریوں کے حقوق ملیں گے۔ جب بھی جہاد کی بات آتی ہے ہر مسلمان جو ہے وہ جذبہ ایمانیت سے سرشار ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ کہ افغانستان میں 18 سال کے اندر اندر طالبان نے کامیابی حاصل کر لی، جبکہ 70 سال کے اندر 70 سال گزرنے کے باوجود بھی کشمیر میں آزادی کیوں نہیں حاصل کر سکے؟ دیکھیں یہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کیا، ان کے پاس خود مختاری کا پہلے سے ایک جواز اور پوری ایک تاریخ موجود تھی۔ بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ کشمیری جو کہ ہر اعتبار سے آزادی کے حقدار ہیں، جو ہر اعتبار سے آئینی، قانونی، جمہوری، اخلاقی، شرعی حقوق پورے ہونے چاہیے، بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ امت کے مسلمان اور ہمارے اپنے حکمران اور ہم خود لوگ جو ہیں ان کی اس طرح کی معاونت نہیں کر رہے جس طرح ان کی معاونت کرنی چاہیے۔ اگر صحیح معنوں میں ہم جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر ہماری حکومتیں، مسلمان رہنما اور مسلمانوں کی عسکری قیادت جو ہے اس تصویر کا حل کرنے کی کوشش کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے کشمیریوں کو بھی آزادی مل سکتی ہے۔ بد نصیبی کی بات اس کیس کو اتنا پلیڈ نہیں کیا جا سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی ترجیحات، جہادی ترجیحات اور کتاب و سنت کی بالادستی کی ترجیحات سے ہمارے ماضی کے حکمران بھی محروم رہے ہیں اور موجودہ حکمران محروم ہیں۔